ہم اپنے پچھلے ویڈیو میں بات کر رہے تھے قصیدے کے اجزاء پر۔ ہم نے دیکھا کہ قصیدے کا پہلا اجزا تشبیب کہلاتا ہے، اس کی وضاحت ہم نے اپنے پچھلے ویڈیو میں کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں قصیدے کا دوسرا اجزا جو ہے وہ گریز ہے۔ تو گریز میں کیا ہوتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ گریز کے معنی بھاگنا ہے، چونکہ قصیدہ گو اس کے ذریعے تشبیب سے مدح کی طرف گریز کرتا ہے، اس لیے بنیادی معنی سے مطابقت ظاہر ہے۔ تشبیب اور مدح کے درمیان گریز ہی ربط پیدا کرتی ہے، گویا دونوں ہی اس سے لازمی اور فنی طور پر مربوط ہیں۔ عربی تنقید کی اصطلاح میں گریز کو دو سرکش بیلوں کو ایک جوئے میں جوتنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قصیدے میں بھی گریز کے ذریعے تشبیب اور مدح جیسے متضاد ماحول کے پروردہ خیالات کو ایک رسی میں باندھا جاتا ہے تاکہ ان دونوں کی بے ربطی میں رابط قائم ہو جائے۔ عام طور پر شاعر کسی انوکھے مضمون کے ذریعے گریز کر کے ممدوح کا ذکر چھیڑ دیتا ہے اور اس کے ختم ہوتے ہی مدح شروع ہو جاتی ہے۔ قصیدہ نگار کو گریز کرتے وقت بڑی ہوشیاری اور چابک دستی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر فنکاری میں ذرا بھی چوک ہوئی تو قصیدے کا پورا وجود متاثر ہوتا ہے۔ کامیاب گریز کا معیار یہ ہے کہ قاری یا سامع کو یہ احساس نہ ہو کہ شاعر کا صدن مدح کی طرف آیا ہے، بلکہ اسے یہ محسوس ہو کہ بات میں سے بات نکل آئی اور یوں وہ مدح کی طرف آ گیا۔ گویا قصیدہ گو ممدوح اور سامع دونوں کو تشبیب کے گو نہ گو کیفیات میں مغرور کر دیتا ہے، پھر انہیں گریز کے ذریعے مدح کے ماحول میں لے آتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں تشبیب کے آخر سے گریز کی تکمیل تک شاعر اپنی نازک اور دلکش فنکاری سے ممدوح، سامع اور قاری کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے، اور جب قاری یا سامع مدح کے حصے میں داخل ہوتے ہیں تب انہیں احساس ہوتا ہے کہ شاعر گریز تو کر چکا، یعنی اس کیفیت سے قاری یا سامع متاثر ہو کر ششد رسا رہ جاتا ہے۔ اکثر قصیدہ نگاروں کی یہ روش تھی کہ انہوں نے گریز کرتے وقت کچھ بندھے ٹکے مضامین کا انتخاب کر لیا تھا، اس سے گریز کرتے تھے۔ انداز بیان اور مضامین تو روایتی ہوتے تھے، لیکن ان کی پیشکش میں ایک طرح کی جدت ہوتی تھی جس کو شاعر اپنی فنکاری سے نیا مضمون بنا دیتا تھا۔ گریز کے موضوعات کی کوئی تخصیص یا تعیین نہیں کی جا سکتی، لیکن عام طور پر یہ موضوعات رہے ہیں: کبھی باغ، نہر اور قصر کی منظر نگاری سے، کبھی کسی پیکر حسن کے سراپے کے بیان سے، کبھی کسی مکالمے سے، کبھی کسی تقریب کے ذکر سے، کبھی دو فرقوں کے مباحثے سے، کبھی کسی خوشخبری سے، وغیرہ وغیرہ۔ غرض کہ گریز کے مضامین کے لیے بھی قصیدہ نگاروں نے خوب دماغ صرف کیے ہیں اور اپنی فنکاری و صناعی کے وافر ثبوت پیش کیے ہیں۔ گریز ایک شعر بھی کیا جا سکتا ہے اور زائد سے بھی۔ سودا کے مشہور لامیا منقبتی قصیدہ میں گریز شاعر کے فنکارانہ مہارت کا بہترین مثال ہے۔ شاعر اس قصیدے کی بہار یا تشبیب میں مختلف موضوعات پر پوری فنکاری کے ساتھ اظہار خیال کرتا آ رہا ہے، پھر گریز کی طرف آنے کے لیے وہ اپنی شاعری کی رنگا رنگی سے موسم بہار اور گلشن کی فضا کا موازنہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میری شاعری میں اس بہار کے موسم سے زیادہ لطف ہے، کیونکہ چمن میں اگر ایک طرف میٹھے پھل ہیں تو دوسری طرف خجل جیسا کڑوا اور کسیلا پھل بھی ہے، اور گلشن کی یہ ساری
بہار تھوڑے ہی دن کے ہے، این ہے، فضا اس کو تو دو چار ہی دن میں فصل، لیکن میری شاعری میں نام کو بھی تلخی نہیں ہے، اور اس کی شیرینی ابدی سے اس کی وجہ شاعر خود بیان کرتا ہے، جس سے مدح کا مضمون شروع ہوتا ہے مجھے فیض سخن اس کی ہی مداحی کا، ذات پر جس کی مبرہن کناہ عز و جل۔ سودا نے اپنے قصیدہ در مدح امام زمان رحمۃ اللہ علیہ میں ایک ہی شعر سے گریز کیا ہے، جس کا مطلع ہے اگر عدم سے نہ ہو ساتھ فکر روزی کا، تو آب و دانہ کو لے کر گہرے نہ ہو پیدا۔ اس قصیدے کی تمہید یا تشبیب میں شاعر گردش لیل و نہار، غم و الام، روزگار اور دیگر واردات عشق و کیفیات قلبی کو شعری پی کر عطا کرتا ہے، لیکن سکون و راحت نہیں پا کر شاعر نے خانہ کا رخ کرتا ہے، وہاں کا نقشہ بھی ابتر دیکھ کر خرد اور عقل سے سوال کرتا ہے، اور اس طرح غریز کا عمل پورا ہو جاتا ہے۔ یہ حال دیکھ کر وہاں کے خرد سے پوچھا میں، جگہ طرب کی میں آیا ہوں یا کہ جائے اجا؟ دیا جواب خرد نے مجھے کہ اے ناداں، خوشی ہے دہر میں یہ غم سے پوچھتا ہے کیا؟ نہیں ہے امن کہیں زیر آسماں ہرگز، بے جز زمین خراشاں کہ ہے وہ عرش آساں۔ امام زامن رحمۃ اللہ علیہ کا جائے مسکن خراسان تھا، اس لیے شاعر خراسان کا ذکر کرتا ہے۔ اس کے بعد امام ممدوح کی مدح شروع ہو جاتی ہے۔ تیسرا جز جو قصیدے کا ہے وہ ہے مدح، اس کے بارے میں ہم اپنے اگلے ویڈیو میں بات کریں گے۔